موشن کی تو باری نہیں آئے گی، میں وہ ٹائم ڈیڈکٹ کر لوں گا. جی مولانا صاحب پلیز، یہ ہے انپریسیڈنٹڈ بٹ جی کائنڈلی مختصر بات کیجیے. مولانا فضل الرحمان صاحب. میں بالکل بھی آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. میں بالکل بھی پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، اور بجٹ پر کم از کم ہماری گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے. بہت سی ایشوز ایسی ہیں جس پر میں اپنی جماعت اور اپنے ووٹرز کا موقف دینا چاہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ مجھے تاخیر سے یہاں آنا پڑا ہے، میں بات مانتا ہوں، لیکن اگر آپ اس پہ کوئی اس وقت مجھے رعایت دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ رول سسپینڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن آپ شاید سمجھتے ہیں کہ ایک ممبر کے لیے ہمیں رول سسپینڈ نہیں کرنے چاہیے، اس کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. تو میں اپنی جو گفتگو ہے یا میرے جو تحفظات ہیں یا میں نے جو ایوان کے سامنے اپنے نظریہ یا نقطہ نظر پیش کرنا تھا، اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو میں صرف ٹوکن واک آؤٹ کر جاؤں گا. آپ اپنا کارروائی جاری رکھیں. میں نے تو آپ کو فلور دے دیا مولانا صاحب، میں نے تو فلور دیا ہے بات کرنے کے لیے. روایت سے ہٹ کے ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ کو دیا. سینئر آپ پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، اور آپ سے زیادہ قانون اور یہ کون جانتا ہے جتنی دیر آپ پارلیمنٹ میں رہے. الحمدللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے گفتگو کے لیے وقت بھی دیا اور گفتگو کا انتظار بھی کیا. مجھے کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ میں کوئی اقتصادی ماہر ہوں اور جو بجٹ کی روح ہے میں اس پر بحث کرتے ہوئے اس کا حق ادا کر سکوں گا. یقیناً ایوان میں ایسے فاضل اراکین موجود ہیں جو تکنیکی بنیادوں پر بجٹ پر بحث بھی کر سکتے ہیں، اعداد و شمار پر بات بھی کر سکتے ہیں. میں ان کے سیاسی پہلوؤں کو ذرا اجاگر کرنا چاہوں گا کہ 1988 سے میں اس ایوان میں کتنے بجٹ سن چکا ہوں، کتنے بجٹ میرے ہوتے ہوئے پاس ہوئے ہیں، اور ہر بجٹ پیش کرنے والی حکومت اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عوام دوست بھی ہے اور ملک کی ترقی کی راہ پر یہ بجٹ گامزن کرے گا ملک کو. اس تمام دعووں کے باوجود آج 75 سال کے بعد معاشی طور پر ملک کہاں کھڑا ہے، اس کو زیر بحث لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. شیشے کی طرح نظر آتا ہے کہ ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہیں. اور آج جو اس بجٹ میں آپ نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے ٹیکس لگانے کے اوپر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک کا خزانہ مضبوط ہو، ملک کا اقتصاد مضبوط ہو. جب حکمران اس قسم کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں تو قوم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اگر آپ قوم کو وہ حقوق نہیں دے سکتے، پھر کیا آپ قوم سے ٹیکس وصول کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں؟ اس کے بدلے میں قوم آپ سے دو چیزیں مانگتی ہیں: ایک امن، جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، اپنے انسانی حقوق کا تحفظ،
اور دوسرا معاشی خوشحالی۔ عام آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میرے بچوں کے لیے اگلے ہفتے اور مہینے تک گھر میں خوراک موجود ہے، اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ نہ صحیح لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک پہنچی ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں، سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا، عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی۔ ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے، انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا، اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا، اور ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں، ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں۔ مسعود قبیلے کا وفد آیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک مکان اگر مکمل تباہ ہے تو 4 لاکھ روپے، اور اگر جزوی طور پر نقصان ہوا ہے تو 1,60,000 روپے، اور وہ بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے، اس کا ٹوکن دیا گیا۔ وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں، ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی۔ آپ بتائیں 4 لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے، کیا 4 لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے؟ اور آپ ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے۔ 1,60,000 پہ آپ نے 1-2 کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے۔ کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج چمن کے اوپر، بارڈر کے اوپر 9 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، در بدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے۔ پوری دنیا میں سرحد پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں، اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہو۔ ہندوستان پاکستان کا سرحد طے شدہ ہے۔ پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں، کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورنٹ لائن کہتا ہے؟ کیا یہ کسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر، اس کا صحن پاکستان میں ہے، کمرے افغانستان میں ہیں، ایک ہی گاؤں کی مسجد، اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کی مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں؟ چمن میں جائیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہیں اور جائیدادیں افغانستان میں ہیں، زمینیں وہاں کاشت کرتے ہیں، وہاں سے مال لاتے ہیں، اپنا کمایا ہوا گھر میں لاتے ہیں۔ آج وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا روزگار دے رہے ہیں۔ وہ مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزاریں۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان کو کیا گزر رہی ہے۔
9 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, कोई एहसास है इस बात पर? मेरे पास अंगूर अड्डे का वफद आया, भरपूर वफद आया और कहा साहब आप तो आए हैं हमारे गांव में। मैंने कहा जी मैं आया हूं आपके गांव में, तो आप बताएं वहां हमारी क्या पोजीशन है। मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। ड्यूरिंग लाइन उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदम लगाएंगे? गुलाम खान के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है, जमरोद के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है। जरा अपने शरायत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। ना माथे पे शिकन, ना कोई उलझन। कौन कहेगा कि पिछले 3 घंटे से अंकल की स्टोरीज नॉन स्टॉप चले जा रही हैं। अब सुनो हमारे कॉलेज के किस्से। होता ये था कि जब हम आते थे, जहां दूसरों की बस हो जाती है, इनका जिन चलता जाता है। वर्ल्ड्स नंबर 1 निकोटीन पाउच ब्रांड जिन। बस करो लिप में फिट, फ्लेवर है हिट। टेस्ट द वाव, जिन में आओ। अरे अंकल, दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, हमारे यहां आप 1000 टैक्स लगाएं, मैं पार्लियामेंटेरियन भी हूं, 40 साल इस सियासत की खारजार वादी से गुजर कर आज खड़ा हूं। इन सहराओं को मैंने अबूर किया है। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए भी शायद लोग एतमाद न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था, तो बर्र सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था। उसको पता था कि ये मेरी फलाह पे खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां जमा थी। मुझे कहा मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं। हमारा माल ला कर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हिंदुस्तान की है, ये बर्र सगीर की है। उसके बावजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन दिलाएंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स, आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूंगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे, और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए
بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے وہاں انہوں نے بڑی محنت کی لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے آج بہت لمبا دن ہے ان کا مہمان یہاں آیا جی ہاں ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے مہمانداری کی اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت تائید دوستی سب حوالے دیے انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے تاکہ آج بہت لمبا دن ہے جی ہاں۔ رات کو 11-12 بجیں گے اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے اس کے اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں باجوہ صاحب نے مجھے کہا میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے 50,000 نہیں بلکہ 25-30,000 لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50,000 اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا یہ ہے آپ کے ریٹ جی ٹھیک ہے کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے آج بھی کہتا ہوں یہ عزم استحکام نہیں یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے یہ استحکام عزم نہیں ہے یہ عزم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے پاک پی ڈبلیو ڈی کو آپ ختم کر رہے ہیں ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے ان تمام محکموں کی ماں ہے آپ نے کس سے مشورہ کیا میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی اس پر مشاورت کرنی ہوگی یکسوئی پیدا کرنی ہوگی بہت ہم پٹ چکے ہیں ایک زمانہ تھا میرے گھر کے میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں
ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں. جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھاند لیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی. جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولے. کو بنائیں، جی مشاورت کے عمل کو وسیع کریں. ٹھیک. آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری. میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو، لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو. جی شکریہ مولانا صاحب. وہ کسی نے کہا نا دوسرے حضرت سے صاحب، کہ پنگا کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا لے کر پتہ حضرت چلتا ہے. صاحب. جی حضرت تو صاحب میں بہت مہربانی. یہ کچھ گزارشات تھی، جی شکریہ. کچھ رہ بھی گئی، لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے. تفتان کی صورتحال بھی یہی بنتی جا رہی ہے، وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کو راستے میں روکے جا رہے ہیں. بہت میں مہربانی. آپ کا بہت شکر گزار ہوں، شکریہ. اور میں نے اگر دخل در معقولات کیا ہے اور آپ کے نفس کو متاثر کیا ہے، اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں. لیکن بہرحال درد دل تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے اور پوری قوم کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ درد دل کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. شکریہ جی. The house is adjourned to YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.